अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स। मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख, फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ। व्यूवर्स, पाकिस्तान का झंडा लिए दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कराना, पाकिस्तान की मसनूआत को दूसरी मंडियों तक पहुंचाना और पाकिस्तान की मसनूआत को दूसरी मंडियों तक रसाई करने के बाद आला हुकाम तक B2B मीटिंग करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़। पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत करने वाले हमारे दरमियान आज मौजूद है, हमारे पाकिस्तान से आए हुए मेहमान हैं जनाब खुर्शीद बल्लार साहब। खुर्शीद बल्लार साहब, हम आपको कनाडा में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खुर्शीद बल्लार साहब का मैं मुख्तसर सा तारुफ आपके साथ कराता जाऊँगा। खुर्शीद बल्लार साहब जो हैं वो FVCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। यही नहीं, खुर्शीद बल्लार साहब जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाक वर्ल्ड एक्सपो एंड ट्रेड सेंटर, जिससे ये दुनिया भर के अंदर नुमाइशों का और ट्रेड शो के साथ साथ मीटिंग्स वगैरह का इजलास भी करते हैं और लोगों को वहाँ पर मिलाने का ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। खुर्शीद बल्लार साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, चेयरमैन है रावलपिंडी चैम्बर एंड बिजनेस। इसके अलावा लाइफ मेंबर हैं सार्क चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि पूरे सार्क रीजन के जो ममालिक हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, उसके भी लाइफ मेंबर हैं। खुर्शीद बल्लार साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका एक काम, एक नोबल कॉज कर रहे हैं आप। पाकिस्तान का झंडा लिए दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आपका रिसेंटली कनाडा आना हुआ है, उसमें आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी मुलाकात की, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी, कनाडा की जो है वो यहाँ की बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लोगों से भी मुलाकात की। क्या मामला हैं, कुछ हमें बताना पसंद करेंगे कि क्या मकसद है आपका कनाडा आने का? कोई शो करने जा रहे हैं या पाकिस्तान के हवाले से, कोई ट्रेड के हवाले से कोई प्रोग्राम करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो महबूब साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये मुझे मौका दिया कि आज मैं आपके साथ बैठूं और अपने कुछ ख्यालात का इजहार कर सकूं। खैर, आपने बहुत ही लंबा चौड़ा मेरा इंटरव्यू करवा दिया। मैं बहुत सा एक अदना सा इंसान हूं और एक मुहब्बे वतन हूं और कोशिश ये करता हूं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये फ़र्ज़ तो हम सबका है, लेकिन जो इसको समझता है या जो इस चीज़ को करने की सलाहियत रखता है वो कर भी रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको अपना ये बैकग्राउंड बताऊं कि जैसे आपने तारुफ में भी बताया कि जी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट एंड वाइब्रेंट एंड एक्टिव चैम्बर इन पाकिस्तान और वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैम्बर। 1952 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद से मुख्तलिफ मराहिल से मंजिल तय करता हुआ आज एक बड़े एक आला मुकाम पे ये पहुंच गया है। उसके पीछे पूरी एक टीम है, लीडरशिप है, कमांड है, विजन है, सोच है, जिसके बाद ये सारी चीज़ें करने का जो जिसे कहते हैं ना, ख्वाब हम सब देखते हैं, लेकिन वो ख्वाब ही एक्चुअली आपको आगे ले जाने की सलाहियत पैदा करता है। उस तकमील के लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ता है। और यहाँ मैं आज से कोई 1.25 साल पहले भी हाजिर हुआ था। यहाँ पर एक हम सिंगल कंट्री एग्जीबिशन करने की भी ख्वाहिश रखते हैं और इस वक्त जो सरे दस्त मेरा आने का मकसद ये था कि यहाँ पर हम इसी साल एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और उसके साथ हम ये चाह रहे हैं कि B2B कॉन्फ्रेंस भी साथ हो। बड़े रेलेवेंट किस्म के जो बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के, उनको हम यहाँ लेके आएँ, यहाँ उनके जॉइंट वेंचर्स करवाएं, यहाँ उनकी B2B मीटिंग्स करवाएं और इसमें यहाँ जो मिसिसागा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और मिसिसागा के जो मेयर हैं उनका जो ट्रेड डिपार्टमेंट है और पीटर जो यहाँ पर मिसिसागा से इलेक्ट हुए हैं, पार्लियामेंटेरियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। फिर हमारे जो यहाँ इमरान सिद्दीकी साहब जो कौंसल जनरल साहब ने, उन्होंने कहा कि इस पूरे इवेंट को हम ओन करके आपको सपोर्ट करेंगे और उनकी बड़ी अहम और बड़ी गाइडेंस और रहनुमाई है हमारे साथ। और मकसद ये है कि हम यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला अपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को और जो मेयर ऑफिस है उनको एक सेक्टर वाइज लिस्ट भेजेंगे अपने लोगों का कि किस किस सेक्टर के लोगों की आपने यहाँ मीटिंग्स रखनी है ताकि हम कोई ना जो भी काम करें उसका कोई रिजल्ट निकले। अच्छा, ये बताइएगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल है या आपका निजी जो प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ की गवर्नमेंट सेक्टर को अप्रोच करके ये काम करने जा रहे हैं? ये B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है। गवर्नमेंट सपोर्ट जरूर रहती है लेकिन इट इज नॉट G2G। ओके, इट इज प्योरली B2B है और गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर तो यकीनन शायद वो टारगेट्स आप मीट नहीं कर पाते। मैं तो बल्कि अब ये भी अक्सर ये कहता हूँ कि अब जमाना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। शायद सारा काम गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, सारा काम शायद प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता और मैं समझता हूँ कि इन दोनों का मिलाप जो है
وہ دیکھیں اصل اسٹیک ہولڈر بزنس مین ہے. رائٹ. اگر نقصان بھی کرنا ہے تو اس نے کرنا ہے, فائدہ بھی اٹھانا ہے تو اس نے اٹھانا ہے. تو ان کی تو ہر جگہ اس میں انوالومنٹ ہونی چاہیے. اب جیسے بجٹ آ رہا ہے پاکستان میں, اس کی تیاریاں کر رہے ہیں, پرپوزلز بن رہی ہیں, مختلف میٹنگز ہو رہی ہیں, تو گو کہ ہم اس معاملے میں بہت لیٹ ہیں. یہ کام ہمیں آج سے کوئی 3-4 ماہ پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا. ہماری جو کمی کمزوریاں ہیں ہمیں ان کو ماننا چاہیے کہ ہمارے R&D بہت کمزور ہے, ریسرچ ورک بہت کمزور ہے, ہوم ورک بہت کم کرتے ہیں ہم لوگ. اگر ان چیزوں کو تھوڑا سا ہم بہتر طریقے سے, بہتر انداز سے کر سکیں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے رزلٹ اور بہتر نکل سکتے ہیں. اچھا خورشید بلال صاحب, یو ایس سمٹ آپ کی, یو ایس بزنس سمٹ ابھی آپ نے ریسنٹلی یو ایس میں کی, اس کے بعد آپ کینیڈا آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ کینیڈا جو ہے, جو چارم آپ کو یو ایس میں نظر آتا ہے وہی کینیڈا کے اندر ہے؟ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کینیڈا میں کہ یہاں آپ جو BTU میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس کے کوئی پازیٹیو جو ہے وہ ریزلٹس اورینٹیڈ ریزلٹ ہوں گے؟ امریکہ کے ساتھ آج سے ہم کوئی پچھلے 4 سال سے کام کر رہے ہیں. وہاں ہم آلریڈی 4 سنگل کنٹری ایگزیبیشن آرگنائز بھی کر چکے ہیں, اور جو پہلی بار ہمارے ساتھ آئے تھے آج ان کا ریگولر ایکسپورٹ وہاں ہو بھی رہا ہے. بہت بڑی مارکیٹ ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور جی بالکل ون آف دا بگیسٹ بزنس ٹریڈ پارٹنر ہے یو ایس ہمارا. اور خواہش بھی ہماری ہوتی ہے لوگوں کی کہ جی امریکہ کے مارکیٹ کو ٹچ کیا جائے. لیکن ہمارا تھوڑا سا کام ڈیفرنٹ ہے. ہم تھوڑا سا سیکنڈ ٹیئر کو ساتھ رکھتے ہیں. وہ ایس ایم ایز یا وہ انڈسٹری جو بنانے کی, ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن ان کے پاس یہاں ان ممالک کی ریسرچ نہیں ہے. پروڈیوس تو بہت اچھی کر رہے ہیں, کوالٹی بھی اچھی ہے, کوانٹٹی بھی اچھی ہے, سارا کچھ کے اندر ہے, لیکن مارکیٹ ایکسس نہیں ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو وہ یورپ میں کر رہے ہیں, فار ایسٹ کر رہے ہیں, افریقہ کر رہے ہیں, تو وہ اگر اس ملک میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہماری کانفرنس کا حصہ بن کے جب یہاں آتے ہیں تو ان کی لیڈز ڈیولپ ہوتی ہیں. تو جو کہ ہمارے فرسٹ ایئر کنٹریز ہیں, جو ایکسپورٹرز ہیں, مینوفیکچررز ہیں, شاید ان کو ہماری ضرورت نہ ہو. وہ آلریڈی ان کے اپنے مراسم بھی ہوتے ہیں, ان کے اپنے آفیسز ہوتے ہیں, دے آر ویری ویل اسٹیبلش اینڈ کانٹیکٹ ان کے اپنے ہوتے ہیں. آپ نے یو ایس اے, سینٹرل ایشیا, افغانستان, بھارت, نیپال, بیلجیم, رومانیہ, باکو, ترکی, ملیشیا آپ کرنے جا رہے ہیں. ابھی ملیشیا کا بھی آپ کا آن لائن ہے. تو آپ یہ آپ کی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آپ کر رہے ہیں یا آپ کسی ادارے کے تحت اس کو رن کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ نہیں, میں جیسے آپ کو عرض کیا کہ جی راولپنڈی چیمبر از ون آف دا موسٹ ایکٹیو اینڈ وائبرنٹ چیمبر. بالکل ہم اس کا حصہ ہیں. آئی ایم ہیڈنگ ریجنل ٹریڈ کمیٹی. تو یہ ریجن ٹو ریجن جو کام ہوتا ہے یہ ایک کمیٹی کی ذمہ ہوتا ہے. 35 ایئرس سے آپ یہ اسی کیپیسٹی میں. اس سے پہلے ہم انٹرنیشنل نہیں کر رہے تھے 35 ایئر سے. اس سے پہلے ہم لوکل انڈسٹریل ایگزیبیشن آرگنائز کر رہے تھے, جو کہ 1984 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اسلام آباد میں اس سے پہلے ایگزیبیشنز تھی نہیں, تو یہ راولپنڈی چیمبر نے ہی سٹارٹ کیا تھا. تو یہ کمپلیٹلی 100% راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا بیبی ہے. اس کے اندر تقریباً ہمارے پاس کوئی 60 کے قریب اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. اب یہ ملیشیا کا جو کام ہو رہا ہے یہ ہماری ایک اچیومنٹ ایوارڈ کمیٹی ہے, یہ اس کے تحت ہو رہا ہے. ہر کمیٹی کے اندر 10 سے 12 ممبرز ہوتے ہیں جو یہ ساری چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہماری فیئرز اینڈ ایگزیبیشن کمیٹی ہے جو ایگزیبیشن کو دیکھ رہی ہوتی ہے. کانفرنس کو دیکھنے والی کمیٹی علیحدہ ہوتی ہے. یہ پوری ایک ٹیم پیچھے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ دیکھیں گے, جب یہ وقت آئے گا کانفرنس کا, تو اس کے ٹیم کے کچھ چند ممبرز ہمارے ساتھ آئیں گے. باقی بیک اینڈ پہ ہمارا پورا سٹاف ہوتا ہے, پورا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ہم جس ملک میں بھی جاتے ہیں پہلے ریسرچ کرتے ہیں. میں 2 دفعہ یہاں آیا ہوں, شاید وہ ہماری 5 سے 6 گھنٹے کی کانفرنس ہوگی, لیکن 7-8 ماہ کا ہوم ورک اس میں انوالو ہے, تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے پیسے بھی ضائع نہ ہو, ان کا وقت بھی ضائع نہ ہو, چیمبر کا بھی وقت اور پیسہ ضائع نہ ہو. تو جتنا ریسرچ کریں گے اس کا رزلٹ ہمارا اتنا بہتر. ماشاءاللہ بہت متحرک ہیں. ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی آپ یو ایس میں ہیں تو کبھی ترکی میں ہیں, کبھی آپ بنگلہ دیش جا رہے ہیں تو کبھی انڈیا جا رہے ہیں, اور پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان کی مصنوعات کو وہاں کی دیگر منڈیوں میں, بیرونی منڈیوں میں رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن بلال صاحب یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے فکی ہے, انڈیا کا ایک بہت ہی متحرک ادارہ ہے جو کہ بزنس کمیونٹی کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے, جو اپیکس باڈی ہے جسٹ لائک فیڈریشن آف پاکستان, اس طرح انڈیا کا فکی ہے. اس کا ریسرچ ورک, اس کی اسٹڈی, اس کی PhD لوگ جو ہوم ورک کر رہے ہیں
وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے، لیکن جبکہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کا اگر آپ فکی اور FECCI کا مقابلہ کریں تو کیا وجوہات ہے؟ کیا ریسورسز کی کمی ہے آپ کے پاس، یا وہ کام نہیں کر پا رہے جو FICCI کر رہی ہے فیڈریشن نہیں کر پا رہا؟ نہیں دیکھیں، اب جہاں آپ فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں، کراچی ہیڈ آفس ہمارا بڑا متحرک ہے، وہاں ریسرچر بھی موجود ہیں، اور جہاں راولپنڈی چیمبر کہہ رہے ہیں، پورا ایک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا پورا ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اس کو ایک HOD ہیڈ کرتا ہے، اور جہاں کام ہو رہا ہے وہاں ہو بھی رہا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی ڈائریکشن کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے سیکٹر وائز، ریجن وائز، پروڈکٹ وائز ہر چیزوں کو دیکھنا ہے، مطلب آپ کو ریسرچ کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے۔ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے لیکن شاید ہم اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں، اور اپ ٹو دا مارک ہو جائیں گے، ریزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ لائزن بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ لائزن میں ہو، جو ریسرچ آپ کر رہے ہیں وہ چیمبرز اور فیڈریشن کا کام ہے گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا، بجٹ بنانا، یہ ایک ایڈوائزری بورڈ کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کا جتنا لائزن ہوگا، اب کئی ایسے ممالک ہیں، خاص طور پہ میں آپ کو بنگلہ دیش کی مثال دیتا ہوں، کہ جب بھی بجٹ آتا ہے وہ سب سے پہلے بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ بلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ ہمیں ریکوائرمنٹ بتائیں، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ وہ ٹارگٹ بزنس مین پورا کرتا ہے، بزنس مین کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ گورنمنٹ پوری کرتی ہے، کیونکہ جب دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو وہ ایک آپ کی انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ ہو جاتی ہے، اس سے ریزلٹ بھی آپ کو نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جنہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہے، جنہوں نے انڈسٹری چلانی ہے، ان کو آپ پالیسی کا ایک حصہ آن بورڈ لیں، ان سے آپ لیں، وہ پریکٹیکل ڈویبل لوگ ہیں، پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہیں، کچھ چیزیں مطلب صرف کتابوں سے پڑھ کے حاصل نہیں ہوتی، پریکٹیکل ایکسپیرینس سے آپ کو جو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں وہ پڑھنے سے شاید ریفائن تو ہو جائیں گی لیکن صرف پڑھنے سے گزارا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بزنس کمیونٹی کو لیں، چیمبرز کو آن بورڈ لیں، فیڈریشن کو آن بورڈ لیں، اور کنسرن متعلقہ ایسوسیشنز کو ضرور لیں، کیونکہ وہ اپنے پروڈکٹ کے ان آؤٹس کو بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ دنیا کے اتنے ممالک میں گئے، آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کی نمائندگی کی، تو آپ کو اس وقت جو آپ کینیڈا میں کرنے جا رہے ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کن سیکٹر کو آپ نے فوکس کیا ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان بائی لیٹر ٹریڈ ہے وہ بھی بڑھ جائے، اور جو ہے وہ دونوں کی جانب تجارت جو ہے وہ برابر کی سطح پر ہو، یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ ہم جو ہے پھر دوبارہ امپورٹ بل ہمارا بڑھتا جائے اور ایکسپورٹ بل کم ہوتا جائے؟ تو اس میں آپ نے کوئی فوکس آئیڈینٹیفائی کریں؟ دیکھیں، اب دو تین چیزیں ہیں، ایک تو ہماری ٹریڈیشنل ایکسپورٹ جو ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ہم نے جو اب تھوڑا سا یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے نان ٹریڈیشنل پروڈکٹس کی طرف جانا ہے۔ ہم IT کو فوکس کریں گے، نان پروڈکٹس کو کریں گے، فوڈ اینڈ پروسیس کو کریں گے، ڈیری کو کریں گے، تھوڑا سا ہمارے جیسے یونیفارمز ہیں، شوز ہیں، شوز یہاں نہیں آ رہا لیکن ہماری بڑی اچھی مینوفیکچرنگ ہے، اور کیونکہ ہمارا یہ بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر نہیں ہے، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیٹھیں، پروڈکٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور یہاں کنزمپشن دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ پروڈکٹ پاکستان بنا سکتا ہے اور یہ اس وقت کس ملک سے آ رہی ہے اور کس پرائس پہ آ رہی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہم دے سکیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، مارکیٹ پوٹینشیل از دیئر۔ اور دوسرا جو ہے، اب پاکستان میں جو CPEC کا جو بڑا ایک آپ چرچا سن رہے ہیں، دنیا بھر میں ہو رہا ہے، اس میں ہم چائنا کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ اس میں انڈسٹریل زونز کے اندر دوسرے ممالک بھی آئیں اور انویسٹ کریں، اس میں جو مراعات ان کو مل سکتی ہیں وہ ایک ریگولر انڈسٹریل زون میں نہیں مل سکتی۔ اچھا، جس طرح پاکستان اور دیگر ممالک پہ کینیڈا نے یہاں پر ڈیری اور میٹ پروڈکٹ اور آئل انڈسٹری کی بہت ساری چیزیں سے بناسپتی کی وغیرہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، تو وہاں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا ڈیری پروڈکشن تو ہماری پاکستان کی بہت اچھی ہے، 5th آف دا لارجسٹ پروڈیوسر ہیں ہم ڈیری انڈسٹری کے اندر، تو کیا کوئی جوائنٹ وینچر آپ کا پلان ہے کہ کوئی جوائنٹ وینچر؟ میں جیسے اکثر میں CPEC کے حوالے سے ہی بات کرتا ہوں کہ CPEC میں سرے دس پاکستان کو چائنا کی اس انڈسٹری کو اجازت دی جانی چاہیے جس کا را مٹیریل موجود ہے۔ را مٹیریل امپورٹ کرنے پہ ابھی فی الحال اجازت نہیں دینی چاہیے، آپ فیس بائز ان کو الاؤ کریں یہاں پر انڈسٹری کو اسٹیبلش کرنا، جیسے ابھی آپ نے ڈیری کی مثال دی، یہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس فوڈ پروسیسز ہیں، ہمارے پاس پھل بہت زیادہ ہے، کول ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، یا اور کاٹن کی چیزیں بے شمار ہیں، وہ ہماری اس انڈسٹریل زون کے اندر بنے، اور چائنا بھی اگر انڈسٹری لگا رہا ہے اس کا ٹوٹل ایکسپورٹ پروسیڈ جو ہے وہ پاکستان میں پہلے آئے،
फिर वो अपना प्रॉफिट यकीनन ले जाए और उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा हो, Made in जहां China ना हो। पर मेड इन चाइना ना हो, उस पर पाकिस्तान का टैग लगा हो। जहां भी कोई मुल्क तरक्की करता है वो डेफिनेटली जेवीज के साथ आगे निकलता है। हम ये चाहते हैं कि जो जो चीज़ों के हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद हैं, हम कनाडा की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें, उसको वैल्यू एडिशन करें और वो री एक्सपोर्ट करें। अभी जैसे रास्ते में आपके साथ यही बात हो रही थी कि जी इससे पहले भी पिछले साल में भी हमने जेम्स एंड स्टोन की पॉलिश की और ज्वेलरी की एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की थी पिछले साल, और अभी हम दोबारा अगस्त में करना चाहते हैं। तो इनकी मशीनरी बड़ी अच्छी है, कटिंग पॉलिशिंग का हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है, लेकिन हम शायद उससे वो फ़ायदा नहीं ले पा रहे उसकी वैल्यू एडिशन का। कटिंग पॉलिशिंग के लिए या तो थाईलैंड जा रहा है, श्रीलंका जा रहा है या इंडिया जा रहा है, तो वो वैल्यू ऐड करके आगे से री एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये जब हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है, तो अगर हम इसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी और इनके कटिंग पॉलिशिंग के यूनिट्स अगर लग जाएंगे, तो जो चीज़ हमारे 10,000 रुपये में जा रही है वही हमारे 5 लाख रुपए में जाएगी। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इस तरह के ज्वाइंट वेंचर्स करें। अच्छा, अब आप दुनिया भर में देखें तो लोग अपनी प्रोडक्ट के साथ साथ दीगर मसनूआत जैसे खेल की प्रोडक्ट है। फुटबॉल हमारा पाकिस्तान में बनता है, यूरोप में बहुत शौक से खेला जाता है, हमारा फुटबॉल इस्तेमाल भी हो रहा है, कनाडा में भी सोकर जो है बहुत लोग खेलते हैं, बड़ी खपत मौजूद है। तो इस सेक्टर को भी निगलेक्ट किया गया। फिर सर्जिकल आइटम्स जो हैं उस पर एक थोड़ा सा लुकमा है जो आप पाकिस्तान से डायरेक्ट यहाँ इंपोर्ट नहीं कर सकते, ना पाकिस्तान डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। वो पहले जाता है दुबई, दुबई से जर्मनी जाता है, मेड इन जर्मनी आके यहाँ पर सर्जिकल में। तो पाकिस्तान सियालकोट का फुटबॉल इंडस्ट्री में आपके नॉलेज में है कि खेल के मैदान के हर चीज़ बनाता है। इन चीज़ों को भी आपने फोकस किया? जी, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान में, सिर्फ हम वाया करके भेज रहे हैं। और ये जो इंपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है, ये उनको भी सोचना चाहिए कि जो चीज़ इनको अगर $2 में मिल सकती है वो $20 में इंपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वाया कंट्री होने की वजह से। जो आपकी टेस्टिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी लेबॉर्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप हमें बताएं, ताकि वो चीज़ें अगर लेबॉर्ट्रीज नहीं है, वो इक्विपमेंट्स नहीं, तो वो आप भेज दें, ताकि उसमें आपका भी फायदा है। हमें तो फॉरेन एक्सचेंज जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, जितना भी आ रहा है, लेकिन उसमें इंपोर्टिंग कंट्री को ज्यादा फायदा हो जाएगा कि वो जहां चीज $2 के बजाय $20 में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी इस पे इन्वेस्ट करें, वहां पर अपने कोई ज्वाइंट वेंचर्स के साथ कोई लेबोरेटरीज लगाएं, कोई ऐसी टेस्टिंग उस पर करें, कुछ सर्टिफिकेशन जो होती है वो उस पर करें। तो वो मैं समझता हूँ कि उसमें इनका भी फायदा है और डेफिनेटली उसका हमें भी फायदा होगा कि हम और ऐसे ममालिक को भेज सकेंगे जिन्होंने हमें डायरेक्ट इंपोर्ट करने से अभी हमारा उनके साथ मुआहदा नहीं हो पा रहा। नाज़रीन, आपने बल्लाज साहब के साथ, खुर्शीद बल्लाज साहब के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी। हम एक चाहते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के वक्त, जाइएगा कहीं मत, स्टे विद अस। Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor. A halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law.
عروج فائنینشیل کے زاہد سید لائے آپ کے فیملی اور فرینڈز کے لیے ٹریول اینڈ وزٹرز انشورنس جو دے آپ کو بیسٹ پلان ایٹ بیسٹ پرائس، ماہانہ پیمنٹس پلان فار سوپر ویزا انشورنس اور کلیم میں مدد، آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت۔ Uruj Financial. عروج فائنینشیل کے زاہد سید لائے آپ کے مورگیج ڈیٹ کے لیے لائف انشورنس اینڈ ان کیس آف ڈسیبلٹی منتھلی پیمنٹ پلان جو آپ کی فیملی کو دے بینیفٹ نہ کہ آپ کے بینک کو، آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت۔ Uruj Financial. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. گر اتنا بھرتے ہو وطن سے محبت کا دم، ہر قیمت پر رکھنا چاہتے ہو اس کا بھرم، تو آج سے چھوڑ دو نا ہنڈی حوالے کی رسم، صحیح طریقے سے ملک پیسے بھیجنے کا کر لو عزم، خود بھی تو تبدیلی بنو، خود بھی تو بدلو سسٹم۔ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے حالات پوری قوم سے یہ تقاضا کرتے ہیں، جب ملک سے ہے پیار تو ہنڈی حوالے سے کرو انکار۔ gondalbrothers.com, your ideal money transfer partner. ویلکم بیک ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محبوب شیخ، فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید بلاد صاحب۔ خورشید بلاد صاحب نے چائنا کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو کہ پوری دنیا میں ایک اہمیت کا عامل ہے، دنیا بھر میں اس کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ کچھ ممالک ناراض بھی نظر آتے ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک جیسے بھارت اور افغانستان، ایران، ان کو کچھ خدشات بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہماری بزنس کمیونٹی کو بھی کچھ خدشات نظر آ رہے ہیں مجھے۔ خورشید بلاد صاحب، چائنا کا ویزا ایک بہت مشکل ترین ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، لیکن چائنیز کو آپ کی گورنمنٹ نے، ہماری گورنمنٹ نے آن ارائیول ویزا دیا ہوا ہے۔ تو سی پیک کے اوپر جب کوئی کام کیا جاتا، ورک آؤٹ ہوا ہوتا، کاغذی کارروائی کی جا رہی تھی، بزنس کمیونٹی آن بورڈ تھی، اور اگر نہیں تھی تو کیا وجوہات تھی، اور اس وقت بھی بزنس کمیونٹی کے کیا خدشات ہیں؟ دیکھیں جی، بڑا ایک اہم کہہ لیجئے یہ جو معاہدے چل رہے ہیں، یہ شروع میں تو بالکل اس کو اس طرح ہڈن یا چھپا کے رکھا گیا کہ کسی کے علم میں بھی نہیں تھا کہ معاہدے ہے کیا اور کن شرائط پر ہے، کن طرح ہے، ہم ان کو کیسے یوٹیلائز کر سکیں گے۔ جیسے شروع میں بھی میں نے عرض کیا کہ سی پیک کا اگر فائدہ بھی ہوگا تو گورنمنٹ کا، اپنا بزنس کمیونٹی کو ہوگا، اور ڈائریکٹ اگر نقصان بھی ہوگا تو بزنس کمیونٹی کو ہوگا۔ اگر چائنیز انڈسٹری وہ آنے لگ گئی جو آلریڈی ہم بنا رہے ہیں، نہ تو ہم ان کی کوانٹٹی کو میٹ کر پائیں گے، نہ کوالٹی کو میٹ کر پائیں گے، تو جو ہماری ہلکی پھلکی جو انڈسٹری نظر بھی آ رہی تو وہ بھی شاید بند نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آج جب بھی گورنمنٹ اس پہ آگے سلسلہ تو چل ہی رہے ہیں، سٹیپ وائز ان کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف اجازت دیں کہ وہ را مٹیریل کے حساب سے کریں، فارن ایکسچینج کے حساب سے کریں، اور ان کو پاکستان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کے اوپر تھوڑا سا ان کو پابند کریں کہ جی چاہے وہ 10%، 20% جو بھی ہے، لوکل جو بزنس مین ہے وہ ان کے ساتھ شامل حال رہے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی یہ بتانا ہوگا، ہماری بزنس کمیونٹی کو، کہ ہم کس طریقے سے اس انڈسٹریلائزیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، سی پیک کا حصہ بن سکتے ہیں، تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ ابھی تک ہمیں کوئی نہیں بتایا گیا کہ ہم نے خالی HR دینا ہے، ٹیکنیکل فیسلٹیز دینی ہے، را مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے، اسکلڈ لیبر دینی ہے، نان اسکلڈ لیبر دینی ہے، مشینری ہم نے دینی ہے، ہمارا رول ہوگا کیا؟ تو جب تک کہ آپ ہمیں بتائیں گے نہیں، اور چائنیز وہاں آ کے اپنی جب انڈسٹری لگانا شروع کر دیں گے، تو اس وقت شاید ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم ان کو کسی طریقے سے کمپیٹ کر سکیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جی منسٹری کو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے، وہ مختلف ایسوسیشنز میں، چیمبرز میں، فیڈریشنز میں سی پیک کے حوالے سے جائیں اور ٹرو پکچر بتائیں کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں، اب یہ سی پیک کا جو آ رہا ہے، ہمارا یہ رول ہوگا، ہم نے یہ چیزیں ان کے ساتھ کرنی ہے، اگر آپ نے بھی انڈسٹری لگانی ہے تو یہاں یہ فائدے ہوں گے، یہ نقصان ہوں گے، پتہ تو لگے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ ابھی تک تھوڑا سا کلیریفیکیشن ہے، اس پہ بزنس کمیونٹی نے کبھی جی ویزے کا جو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ
وہ انویٹیشن بھی مانگتے ہیں, جی وہ 10 چیزیں ریکوائرمنٹ ہے ان کی. چائنا کا ویزا سخت شرائط رکھی کبھی انہوں نے. ایک دم بہت ایزی ہو جاتا ہے, کبھی بہت سخت ہو جاتا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ یہ ہماری گورنمنٹ کی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر ان کا ریاکشن آ جاتا ہے. آتے ہی ہماری منسٹری آف کامرس نے اس قسم کے سٹیٹمنٹ سی پیک کے اوپر دے دیا تھا, ورنہ اس کے اوپر یہ تھا کہ چند چیمبرز کے علاوہ انہوں نے چند چیمبرز کو الاؤ کیا تھا کہ وہ صرف ریکمنڈیشن اپنا لگا دے تو ان کو کسی انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا. لیکن یہ جب سے ہی ہم نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ سی پیک کے اوپر ہماری منسٹری آف کامرس بلکہ منسٹر صاحب نے جب دے دی تو وہ ان کا ریئیکشن آنا شروع ہو گیا, جس پہ یہ پابندیاں لگنی شروع ہو گئی. تو ادروائز تو میں تو یہ اکثر کہتا ہوں کہ جی دیکھیں, جو ہمارا بزنس مین ہے نا, اس کو جب چیمبر سرٹیفائی کر دیتا ہے, ریکمینڈ کر دیتا ہے, تو اس کو تو بلکہ آن ارائیول ویزا کر دینا چاہیے, رادر دین کہ جی وہ کئی مہینے کی وہ بیچارے اس پریشر میں رہے, اس کو اپلائی کرے, ویزا لگتا ہے نہیں لگتا. کیونکہ جب تک آپ بزنس مین کی موومنٹ کو فری نہیں کریں گے تو وہ بزنس ڈیولپمنٹ ہو نہیں پائے گا. اور خاص طور پہ آلریڈی ہمارا چائنا کے ساتھ بہت بڑا ایک بزنس کا ایک ہسٹری ہے ہماری, ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے, امپورٹ بھی ہو رہا ہے. ایکسپورٹ اتنی نہیں ہے جتنی امپورٹ ہے, لیکن آنا جانا ہمارا بزنس مینوں کا بے شمار ہے. اور بس جی میری تو یہی ریکویسٹ ہر جگہ رہتی ہے کہ جتنے ہمارے ممالک ہمارے بزنس کمیونٹی کو آن ارائیول ویزا کریں, آپ ایک دفعہ ان کو چیک کر لیں, اسکروٹنائز کر لیں, ویریفائی کر لیں. تو جب ایک دفعہ ویریفائی ہو جائے, بزنس مین ہے, اس کی ہسٹری ٹھیک ہے, تو اس کو فری موومنٹ کی اجازت دیں. اس کو ہر دفعہ جو ویزا لینے کے لیے اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے, دس از ناٹ جسٹیفائڈ. اچھا, اس وقت ہم آپ سے سیاسی معاملات پہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ بزنس کمیونٹی کو بڑی عمران خان کی موجودہ گورنمنٹ سے توقعات وابستہ تھیں. تبدیلی کا ایک نعرہ لگا, اس نعرے کے تحت بزنس کمیونٹی نے بھی سپورٹ کی, جہاں عوام کی سپورٹ تھی, اور گورنمنٹ آ گئی. گزشتہ 7-8 ماہ گزر چکے ہیں گورنمنٹ کو بنے ہوئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ کا وہ وفاقی وزیر خزانہ منسٹر آف فائنانس چینج ہوا, اسد عمر صاحب. اب آپ کے اسٹیٹ بینک کا گورنر, پھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس کی چیئرمین. تو تینوں جگہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ IMF جو ہے وہ قابض ہو چکا ہے, اور ان کی شرائط اتنی سخت ہے کہ آپ وہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہیں جو کہ آپ نہیں کرنا چاہتے تھے, جس کا آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا. آپ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں, اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, اس پہ ہر ایک کی اپنی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے, لیکن میرا جو بھی ہوگا وہ ایک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوگی کہ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے ہمیں ڈیفینیٹلی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ایک اچھی امید کے اوپر کہ جی دیکھیں آنے والا جو ہے وہ یہ ایک لے کے آئے. لیکن موجودہ جو صورتحال ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. جو انہوں نے پرومسز کیے تھے یا جو انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز بتائی تھی کہ دیکھیں جی ہمارے پاس اس لیول کے ریسرچرز موجود ہیں, ہمارے منسٹرز مجے ہوئے کھلاڑی ہیں, میں تو ورلڈ کپ جیت سکتا ہوں, تو یہ تو میرے لیے مشکل نہیں ہے. تو ایسا شاید ہمیں نظر نہیں آ رہا, بلکہ مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں. اور یہ گورنمنٹ کو گورن کرنا ایک اسپیشلائز جاب ہے. اور میں ایک چھوٹی سی مثال اکثر دیتا ہوں کہ ہمارے جب چیمبر کا پریزیڈنٹ بنتا ہے نا جی, اس کو بھی ایٹ لیسٹ 10 سال چیمبر میں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں پرفارم کرنا پڑتا ہے. پہلے وہ بطور ایک کسی ممبر کی حیثیت کے آتا جاتا ہے, پھر کسی کمیٹی کا وہ ایک ممبر بنتا ہے, پھر اس کا کوئی اسسٹنٹ چیئرمین بنتا ہے, وائس چیئرمین بنتا ہے, پھر وہ پرفارم کرتا ہے, پھر اس کا چیئرمین بنتا ہے, پھر ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر بنتا ہے, پھر وائس چیئرمین بنتا ہے, پریزیڈنٹ بنتا ہے, پھر اس کا گیپ آتا ہے, پھر اس کے اوپر پوری کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے اس کی کارکردگی کے اوپر, اس کی ویژن کے اوپر, اس کی سوچ کے اوپر کہ کیا یہ چیمبر کو لے کے آگے چل سکے گا, اس میں یہ کیپیسٹی ہے, اتنی کیپیسٹی موجود ہے, لیڈرشپ موجود ہے, ویژن موجود ہے, تو جا کے اس کو چیمبر کا پریزیڈنٹ بنتا ہے. تو جب ہم ایک چھوٹے سے ادارے میں اتنا سسٹم سے گزار کے اس کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں, تو جب آپ کسی ملک کے ایک وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں جس کے ایکسپیرینس میں وہ کبھی میئر بھی نہیں رہا ہو, کوئی کونسلر بھی نہیں رہا ہو, کوئی منسٹر نہیں رہا ہو, تو اس کے پاس وہ ایک مینجمنٹ کیپیسٹی کی فقدان نظر آتا ہے. کیونکہ یہ ایک اسپیشلائزڈ کام ہے, ملک کو چلانا ایک اور بات ہے, کرکٹ ٹیم کو چلانا ایک اور کام ہے. لیکن عمران خان صاحب پہلے ممبر پارلیمنٹ تو رہ چکے ہیں سر, تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کتنی دفعہ آئے ہیں اسمبلی میں, کتنی دفعہ آئے. یہ میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اللہ نے بڑا اچھا موقع دیا تھا, اسمبلی میں بیٹھتے, اسمبلی کی کارکردگی سے سمجھتے, سیاست کو سیکھتے, ہمارے اتراؤ چڑھاؤ کو سیکھتے سمجھتے, لیکن انہوں نے اس چیز کو شاید اتنی اہمیت نہیں دی. تو جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاست کے حوالے سے وہ اتنی
कंफर्टेबल नहीं है कि सियासत की कैसे जाती है, क्योंकि ये भी एक बड़ा एक अहम मैं समझता हूँ एक काम होता है। फिर उसके बाद ये कि उन्होंने जिन जिन लोगों पे उन्होंने बड़ा भरोसा किया, शायद वो उस तरीके से उनकी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतर ये पाए। बात तो पहले से तय शुदा थी इलेक्शन से पहले ही कि असद उमर साहब ही विल बिकम फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब किसी और पोस्ट का था या ना था, ये तो तय शुदा था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि असद उमर साहब ने कोई होमवर्क नहीं करा था, या पहले कोई मामलात जो ये करना चाह रहे थे वो कर ना पाए जो इनको करना चाहिए था? देखिए, या तो ये दावे ना करते, अगर दावे किए थे तो उसके मुताबिक से उसका होमवर्क होना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि जी जब मैं जा रहा हूँ तो मैंने ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो मेरे बजट में इतने पैसे होंगे, मेरे पास मुझे इतनी सीमेंट की बोरी चाहिए, मुझे इतने ब्लॉक चाहिए, मुझे इतना इसका रॉ मटेरियल चाहिए। और जब एकदम सर पे आ जाए और आपके पास, देखिए ये तजर्बा करने के लिए मुल्क नहीं बना हुआ। अब आप 70 साल हो गए हैं, हमें अभी तक डायरेक्शन ही तय नहीं हो रही कि हमने इसको लेके किस तरफ जाना है। तो ये अब ये मजाक खत्म होना चाहिए। अगर आप अपने पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश का वजूद अमल में आया, जब मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा था एक हमारा, और एक बड़ी अजीब व गरीब वाक़या रूनुमा हुआ जिसकी वजह से हमने उसको खो दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश आपकी एक्सपोर्ट देखने कहाँ चली गई। हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है हमारा, जबकि हमारे लग्जरी आइटम्स हैं उनकी दरामदाद रुक ही नहीं रही। मतलब आप टॉफ़ियाँ बाहर से आ रही हैं, आपकी चॉकलेट आपके यहाँ, हालांकि डेयरी प्रोडक्ट में आप नंबर 5 पे हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, आपके पास एप्पल आ रहे हैं ब्राज़ील के, आपके पास मतलब कौन सी परफ्यूम है, चॉकलेट्स हैं, हर चीज़, तो आप साबुन तक तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इंपोर्ट बिल को कट डाउन करने के लिए अभी तक कोई पॉलिसी आप समझते हैं सामने आई है? देखिए जी, इसके लिए तो सबसे पहले हमें लग्जरी आइटम पे मैं समझता हूँ कि टोटल बैन कर देना चाहिए, और लग्जरी आइटम की तो इजाजत होनी ही नहीं चाहिए। देखिए ना, हमें एटलीस्ट सिर्फ आज किसी डायरेक्शन को तय करेंगे ना, तो आपको 5 साल के बाद इसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो अभी तक तो हमने डायरेक्शन भी तय नहीं की है, तो इसलिए एटलीस्ट आप इंपोर्ट पे तवज्जो दें। अब डॉलर आप देख लीजिए इतना ज्यादा हो चुका है, मतलब ऊपर चला गया है। हम ये समझते हैं कि डॉलर को शायद बढ़ाने से एक्सपोर्ट बढ़ेगी, उससे कतन नहीं बढ़ती। इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है उससे देखिए, एक्सपोर्टर ने केमिकल इंपोर्ट करना है, कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, उसने तो उस प्राइस पे इंपोर्ट करना है जो आज करंट रेट है। फिर हमारा जो बायर है वो इतना शातिर है कि वो हमारे एक्सचेंज रेट के हिसाब से हमारा जो इंपोर्ट प्राइस है वो तय करता है। अगर मुझसे वो चीज अगर $10 में ले रहा था, जब मेरा डॉलर बढ़ गया तो वो $60 में लेने लग गया, तो मुझे तो फायदा कोई नहीं हुआ, बल्कि मेरी इंपोर्ट की जो रॉ मटेरियल की या केमिकल्स है वो बढ़ गए, तो मैं तो उसको एक्सपोर्ट करने के काबिल ही नहीं रहा। फिर उसके बाद मेरा पेट्रोल महंगा हो गया, मेरा लॉजिस्टिक महंगा हो गया, मेरी बिजली महंगी हो गई, मैं कैसे कम्पीट करूंगा? अभी आपने एक बात की कि हमें डायरेक्शन तय करनी चाहिए 5 साल के तक उस पे। यहाँ तो गवर्नमेंट इस वक्त जो सूरत हाल है कि हर दूसरे दिन एक नई चीज़ सामने आ रही है कि अभी इमरान खान चाइना के दौरे से आएंगे तो जी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आ जाएगी, सदारती निज़ाम नाफिज हो जाएगा, फिर पॉलिसियों का तसलसल नहीं। अगर इमरान खान जाते भी हैं तो जो नई गवर्नमेंट आती है उनकी पॉलिसी बिल्कुल चेंज होगी। उससे जो इन्वेस्टर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, लोकल इन्वेस्टर है, उनका एतमाद तो खो जाते हैं आप। तो फिर तो आपका जो बैरूनी वो है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टर है, वो तो फ्लाई कर जाएगा, सरमाया आपका सारा फ्लाई कर जाएगा। अब जैसे शुरू में भी आपने अर्ज किया कि जैसे हम लोग ये इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ ममालिक में करते हैं और तकरीबन 8 से 9 हमारी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस होती है, तो सबसे पहले हमें जो सवाल किया जाता है वो ये करते हैं कि जी आपने इस दौरान में कितनी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में? कह रहे हैं आपने की है? हम कहते नहीं, अभी हम सोच रहे हैं। अच्छा, जब आप कर लेंगे तो फिर हमें बताइएगा, फिर हम आ जाएंगे करने के लिए। मैं गवर्नमेंट से ये बात करता हूं कि आपका काम है आप वो एनवायरनमेंट पैदा करें कि हमें किसी के पास जाके ये कहने की जरूरत पेश ना आए कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो। वो हमें रिक्वेस्ट करे कि यार आप हमारे पास आओ और हमारा पैसा लगवाओ पाकिस्तान। हमें इस वक्त पाकिस्तान की वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, ना कि हम किसी से 1000 रुपए रिकवर करने की वजह के लिए उस पर हम 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं और इकॉनमी का जो हमारा सर्कल है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बिजनेस को करने दें, जब तक बिजनेस फ्लरिश नहीं होगा आप आगे से कुछ नहीं करने पाएंगे। जब आप 1-2 साल लोगों का एतमाद बहाल हो जाएगा, इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, आप पकड़ें चोरों को, बिल्कुल पकड़ें, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन बिजनेस को खुदा के वास्ते चलने दें। जब बिजनेस चलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, आपकी आमदनी में इजाफा होगा, टैक्स कलेक्शन होगी, तो गवर्नमेंट का भी सर्कल चल सकेगा। अच्छा, ये देखा गया कि हम जमहूरी निज़ाम, जमहूरी दावे बहुत करते हैं,
لیکن اگر آپ نظر دوڑائیں گزشتہ 15 سال کے دوران، نواز شریف صاحب، پھر پیپلز پارٹی، پھر نواز شریف صاحب، یہی گورنمنٹ کا دور رہا ہے، اور اب عمران خان صاحب کو موقع ملا ہے، اور 8 یا 9 مہینے سے یہ کم مدت ہے، اس میں کسی کی کارکردگی کو جانچنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم ان پہ تنقید تو بہت کرتے ہیں، لیکن ناظرین ہمارے تنقید کرنے کا مطلب تنقید برائے تعمیر ہوتی، تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو مارشل لا رہا ہے، جو فوجی اقدار دور رہے ہیں، جنرلوں کے پرویز مشرف صاحب کا رہا، جنرل ضیاء الحق صاحب کا رہا، ایوب خان صاحب کا رہا، تو اس میں تو عوام پھر بھی خوش نظر آئی ہے. ابھی تو اس وقت پاورٹی لیول بڑھ گیا ہے، عوام پہ بوجھ بڑھ رہا ہے، پیٹرول کے دھماکے ہو رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرے دھماکے ہو رہے ہیں، تو غریب عوام تو پس رہا ہے. تو آپ اگر کمپیئر کریں ایز اے بزنس مین، تو آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ واقعی میں جو انڈسٹریلائزیشن ایوب خان، پرویز مشرف، جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو کام ہوا، جو ایکسپورٹ آپ کی بڑی، جو صنعتیں پھیلی، وہ جمہوری اقدار میں پھیلی تھی؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. بلا شبہ جمہوری نظام کسی بھی بدترین ماشاء اللہ سے بہتر ہی تصور کیا جاتا ہے، لیکن جمہوریت کے لیے سب سے پہلا جو قدم یا اصول ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، کہ جو ووٹر آپ کا اتنا سینسیبل ہو کہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں ووٹ دے کس کو رہا ہوں، اور برادری سسٹم پہ نہ دیا جائے اور کیوں دے رہا ہوں. تو تب تک ہماری جمہوری نظام کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم ووٹ خریدتے ہیں، برادری کے پریشر پہ ووٹ ڈال دیتے ہیں، تو رزلٹ کیسے نکلے گا؟ اور جو صلاحیت رکھتا ہے سوچنے سمجھنے کی، ووٹ ڈالنا ہی نہیں جاتا. تو ہم توقع تو کرتے ہیں کہ جی ہم ایک نظام کو بدلیں، لیکن جب تک ہم ووٹ کاسٹنگ اور ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دیں گے، ہمارا نظام جمہوری حساب سے وہ اس کو میچ نہیں کر پائے گا. اور برر اس میں بڑی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور ایجوکیشن کے اوپر تھوڑی گورنمنٹ توجہ دے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ 10-15 سال میں جو ہمارے مین ایشوز تھے، ایجوکیشن، ہیلتھ سسٹم، جس کو بہتر کرنا چاہیے تھا، میٹروپولیٹن سٹیز قائم، نئے شہر آباد کرنے چاہیے تھے تاکہ آبادی جو ہے وہ کراچی اور دیگر لاہور، اسلام آباد کی دیگر نئے شہروں میں منتقل ہو، اس پہ ہم فوکس نہیں کر پائے، کوئی ماسٹر پلان نہیں بنا پائے، اس کی بجائے ہم دوسرے تیسرے مسئلوں میں الجھے رہے. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جو ہمارے مین ایشوز تھے؟ سمپل سی بات میں اور جیسے ابھی آپ سے عرض کروں کہ اب جیسے موجودہ گورنمنٹ کی میں بات کر لوں کہ ان کو بھی 8-9 ماہ ہو گئے ہیں، یہ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں اظہار کر رہا ہوں اپنی سوچ کا، کہ ان کو ماسوائے دونوں کو بھی، اپوزیشن کو بھی، ان کو آپس میں تنقید اور سوال کا جواب اور سوال کرنے کے علاوہ کوئی میڈیا پہ مجھے گفتگو نظر نہیں آ رہی. آپ یہ بتاتے کہ جی یہ میرا ٹارگٹس ہیں، میں اس پہ توجہ کر رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جی مجھے تنقید ہو رہی، میرا کام ہے پرفارم کرنا، میں آپ کو پروگریس دوں تو پھر نظر بھی آئے گی پروگریس. ہم صرف اور صرف سوال جواب میں الجھ کے رہ گئے ہیں. اپوزیشن کا تو کام ہے الجھانا، تو آپ الجھتے کیوں ہیں؟ آپ اپنا روڈ میپ جو آپ نے بنایا آپ اس پہ کام کریں، اور جب کام کریں گے کام ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. جب نظر آئے گا، دوسرا آدمی جتنی مرضی تنقید کرے، کوئی آدمی ان کی بات نہیں سنے گا، لیکن آپ کی پرفارمنس نظر ہونی چاہیے. چلیں، آپ نے جیسے عرض کیا کہ 9 ماہ کم ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کوئی ڈائریکشن تو نظر آ جائے نا ہمیں کہ چلے جی یہ انہوں نے اگر آج یہاں سے سفر شروع کرنا ہے تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا گاڑی کا منہ اگر میں نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے یا حیدرآباد کی طرف کر دیا ہے، آگے سکر جانا ہے، ایک روڈ میپ بنا دی. روڈ میپ تو کم از کم ہمیں دکھائیں اور اس پہ کام شروع ہوتا ہوا نظر آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چلے کم از کم لوگوں کو یہ سکون ہو جائے گا. آج نہیں، لوگ بڑے اعتماد سے، بڑے پیار سے، بڑے بھروسے سے ان کو لے کے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیار سے لائے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن میں دیکھیں، یہ ملک میرا ہے، مجھے پارٹی سے کوئی غرض نہیں ہے. ملک فلرش ہوگا تو میرا ملک ہے، مجھے بھی فائدہ ہوگا. اگر اس میں کوئی نقصان یا کوئی چیز پریشانی کی ہوگی تو اس میں بھی اتنا ہی وکٹمائز ہوں گا. تو اس لیے میں بینگ پاکستانی اور ایک اس کا ہوتے، مجھے اس کی دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں. تو اس لیے اگر یہ ملک ترقی کرے گا تو اس میں مجھے بھی فائدہ ہے. اگر اس میں کوئی گھاٹے کے سودے ہوں گے تو اس میں میرا بھی نقصان اتنا ہی ہے. چلیں جی، ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی سلامتی رکھے تا قیامت تک. اور آپ کی جو مقاصد ہیں، خاص طور پر ابھی آپ یہ شاید ایکسپو کرنے جا رہے ہیں راولپنڈی چیمبر کی طرف سے، جیم اینڈ جیولرز ایکسپو 2019 اگست کے اندر، تو اس سے بھی آپ نے کینیڈا سے کچھ انویسٹر یا کچھ لوگوں کو بلایا وہاں پر؟ جی، میری کل بھی بات ہوئی ہے. 2-3 یہاں جو مسز آگا میئر کے جو کمرشل آفس ہے، جو ٹریڈ آفس ہے، ان کے ساتھ کہ جی ہمیں یہاں سے آپ کوئی بائنگ ڈیلیگیشن بھیجیں اور ٹیکنیکل لوگوں کو بھیجیں جو ان کی کٹنگ پالشنگ کے اوپر عبور رکھتے ہوں. ان کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچرز کریں گے. ان کو ہم اپنی جگہ، مطلب وہاں پر ایک پورا ہم اس کا کٹنگ پالشنگ اور اس کی ٹیسٹنگ لیبارٹری یونٹس بنانا چاہ رہے ہیں. پنڈی چیمبر نے گورنمنٹ آف پاکستان کو آفر کیا ہے کہ جی ہماری پوری
बिल्डिंग में एक फ्लोर हमने रखा हुआ है जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, तो आए उस पर इन्वेस्ट करें और उस पर आप इसको री एक्सपोर्ट करने में भी हमारी मदद करें। दूसरा बड़ा एक अहम सेक्टर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत कोशिश शुरू की है, वो है टूरिज्म के ऊपर। टूरिज्म मैं समझता हूँ कि टूरिज्म बड़ा एक अहम शोबा है हमारे मुल्क का, और ये वो चीज़ें हैं जो कि खुदा ताला ने हमें तोहफतन दे दी हुई है, लेकिन शायद हम उसको जाया कर रहे हैं, हम उसका 5% भी उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। बेशुमार ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी पूरी इकॉनमी टूरिज्म पे चल रही है, और अल्लाह ने तो हमें जन्नत दी हुई है, सिर्फ उस जन्नत का हमने प्रचार करना है, लोगों को एतमाद देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, पीसफुल एनवायरनमेंट देनी है, लोग खुद ब खुद आपके पास चले आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उस पर थोड़ी सी गवर्नमेंट मजीद तवज्जो दे दे, और बाकी इंशाअल्लाह ताला बिजनेस कम्युनिटी साथ खड़ी है और साथ रहेगी। फिर वही बात है, ये मुल्क हमारा है, हमने ही इसको बनाना भी है, संवारना भी है, और हम शोल्डर टू शोल्डर गवर्नमेंट के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन कुछ डायरेक्शन ठीक करें और बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ लेके आए। एटलीस्ट नए इंडस्ट्री के लिए 5 से 10 साल टैक्स फ्री करते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे या इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए सोर्स बिल्कुल ना पूछा जाए। जब वो एक दफा इन्वेस्ट कर लेगा, इनडायरेक्टली टैक्स आपको देगा, जॉब्स क्रिएट करेगा, वो उसकी जॉब्स पे, उसके एक्सपोर्ट पे, उसकी मार्केट सेल के ऊपर गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स भी मिलेगा, इनकम टैक्स भी मिलेगा, उसकी इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट पे सोर्स ना पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्शीद बल्लाज साहब। नाज़रीन, आपने खुर्शीद बल्लाज साहब और हमारी गुफ्तगू सुनी। इन्होंने बड़े ही पाकिस्तान के हवाले से बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बातें भी करी, और जहां इनको दर्द महसूस हुआ इन्होंने दर्द भी बताया कि बिज़नेस कम्युनिटी को किन मसाइल का सामना है। इसमें कोई शक नहीं कि बैरून मुमालिक में मुकीम पाकिस्तान, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में, चाहे यूरोप में हो, चाहे बरतानिया में, दुनिया में कहीं पर भी जो पाकिस्तानी हैं उनकी दिल की धड़कन और दिल भी जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ धड़कता है। वो भी पाकिस्तान के लिए उतने ही फ़िक्रमंद हैं जितने पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। जब हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात सुनते हैं तो हमें, खुर्शीद बल्लाज साहब, हमें ज़्यादा महसूस होता है, हम ज़्यादा दर्द महसूस समझते हैं, क्योंकि हमारी पहचान पाकिस्तान है। और खुर्शीद बल्लाज साहब ने जिस तरह बताया, अल्लाह पाक इनको इनके मकसद में, जिस मकसद के तहत ये आए हैं और जो ये करने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान का परचम लेकर ये दुनिया भर में 35 साल से कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता फरमाए, हमारा मुल्क दिन रात दुगनी चुगनी तरक्की अता करे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट बिल कम हो, आवाम का मेयारी ज़िंदगी बेहतर हो, आवाम को पीने का साफ़ पानी मुयसर हो, अच्छी तालीम और सेहत मुयसर हो। आवाम की इतनी सी ख्वाहिश है। अपने होस्ट महबूब शेख को फेस टू फेस 360 टीवी के साथ इस शेर के साथ इजाज़त दीजिएगा। इकबाल ने फरमाया है, खुर्शीद बल्लाज साहब, बहुत अच्छा इकबाल, अल्लाह पाक इकबाल साहब ने फरमाया है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बहुत ज़रखेज़ है साकी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस ईद उल फितर पर आपके शहर टोरंटो में आ रहा है हंसी और कहकहों का तूफान। रॉन्ग नंबर 2। नीलम मुनीर, समी खान, जावेद शेख, महमूद असलम, दानिश नवाज, सना फखर और यासिर नवाज ला रहे हैं मीठी ईद का मीठा तोहफा। 7 जून से सिनेप्लेक्स सिनेमा कोटनी पार्क मिसिसागा और यॉर्क सिनेमा में सजेगा कॉमेडी का मैदान। एनजे मीडिया ग्रुप इज द प्राउड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर इन कनाडा। You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic,
travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Imagine a carefree lifestyle in a tranquil town of Bowmanville. Appleview, traditional style freehold townhomes that are elegant and future rich, designed to feel home. Bowmanville will have expansion of GO Train and Highway 407, new Ontario power plant, and new Toyota distribution facility. We invite you to get special incentives for a limited time. Call now 416-897-4714 or visit appleviewhomes.com.